السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر کوئی غیر ایمان والا کسی ایمان والے کی دعوت کرتا ہے تو کیا ایمان والے کو دعوت قبول کر لینا چاہیے؟ کیا غیر مسلم کے یہاں دعوت کھانا جائز ہے؟ دعوت کھانے کے لیے جایا جا سکتا ہے یا نہیں جایا جا سکتا؟ اسی طرح ہم کسی غیر مسلم کو اپنے گھر بلا سکتے ہیں یا ہم اس کے گھر جا سکتے ہیں؟ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ تو یاد رکھیے، غیر مسلموں کو اسلام کی حقانیت اور اسلام کے نظام اور اسی طرح سے اسلام کی خوبصورتی سے واقف کرانے کی غرض سے، یعنی ہم ان کو دعوت دیں، کسی بھی موقع سے اپنے یہاں اپنے گھر بلائیں، اور مقصد یہ ہے کہ وہ اسلام کی حقانیت کو پہچانے کہ کتنا صاف ستھرا نظام ہے اور کتنا خوبصورت مذہب ہے، کہ اس مذہب کے محبت ان کے دل میں پیدا ہو، اسلام کی طرف ان کا دل مائل ہو۔ اس غرض سے اگر ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے گھر بلا رہے ہیں، تو پھر اس کی گنجائش ہے اپنے گھر بلا سکتے ہیں اور دعوت بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی غیر ایمان والا ہمارا پڑوسی ہے۔ اور پڑوسی تو ایسا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب، کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، ہمیں پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غیر ایمان والا جو کہ ہمارا پڑوسی ہے یا یار دوست، ملنے جلنے والا کوئی بھی ہے، وہ اگر کسی فنکشن میں یا کسی بھی موقع سے ہماری دعوت کرتا ہے تو ہمیں دعوت قبول کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اسلام کی تبلیغ اور اسی طرح سے اسلام کے محبت ان کے دل میں پیدا کرنے کے لیے ہم ان کے گھر جا بھی سکتے ہیں اور اسی طرح سے ان کے یہاں کھانا بھی کھا سکتے ہیں، لیکن کھانے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ان کے یہاں جانے کی 3 شرطیں ہیں، میں وہ آپ کو ابھی بتلاؤں گا۔ تو ان کے یہاں جائیں اور طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم کھانا بیٹھ کر کھائیں، کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھائیں، اور اسی طرح کھانے کے درمیان فضول گپ شپ نہ کریں، فضول باتیں نہ کریں، اور ہاتھ دھو کر کھائیں، دعا پڑھ کر کھائیں، کھانے کے بعد دعا پڑھیں۔ جو اسلامی تعلیم ہے وہی ہم وہاں پر اپنائیں تاکہ اسلام کی حقانیت اور خوبصورت نظام اس کے ذہن میں آئے اور وہ اسلام سے محبت کرنے والا اور دل اسلام کی طرف اس کا مائل ہو۔ اچھا، کھانے کے تعلق سے کچھ شرائط ہیں۔ اگر ہم غیر مسلم کے یہاں کھانے کے لیے جاتے ہیں اور اس کا کھانا کھاتے ہیں تو پھر کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ دیکھیے، دعوت جو ہے، یہ دعوت کسی مذہبی تہوار کی مناسبت سے نہ ہو، جیسے کہ ہولی، دیپاولی یا اسی طرح سے کوئی اور رسم و رواج ان کی چل رہی ہیں، پوجا پاٹ کا کچھ معاملہ ہے، تو اس موقع کی جو دعوتیں ہوتی ہیں ان دعوتوں کو قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں، کیونکہ غیر مسلم کے مذہبی تہوار میں مداخلت اور اس میں شرکت یہ بالکل ناجائز ہے ایک ایمان والے کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہو گئی۔ ہاں، اگر کوئی خوشی کے موقع پر کوئی ویسی ہی دعوت کر رہا ہے اور یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ دوسری کہ دعوت میں حرام اشیاء نہیں ہے، جیسا کہ شراب کا استعمال نہیں ہے، خنزیر کا استعمال نہیں ہے، اسی طرح حرام ذبیحے کا استعمال نہیں ہے، کہ شراب بھی نہیں ہے، خنزیر بھی نہیں ہے، ذبیحہ ہے یعنی صاف ستھرا کھانا ہے اور صاف ستھری اشیاء سے وہ بنایا گیا ہے، صاف ستھرے طریقے سے وہ بنایا گیا ہے، تو پھر اس کھانے کو استعمال کرنے کی گنجائش ہوگی۔ یہ دوسری شرط ہو گئی۔ اگر شراب ہے اور خنزیر کا استعمال ہوتا ہے، خنزیر کا گوشت اسی طرح سے ذبیحہ ہے لیکن حرام ذبیحہ ہے، حرام تری جھٹکے کا گوشت جو ہوتا ہے، تو پھر اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا اور کھانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی شریعت کی طرف سے۔ اور تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی ایسی دوستی کہ دلی محبت ہو اور ایسی دلی محبت کہ ہم ان کے مذہب کی طرف مائل ہونے لگے اور ان کو ہم بت پرستی کو اچھا سمجھنے لگے، ان کے شرکی افعال کو اچھا جاننے لگیں اور ان کے کالے کرتوتوں کو ہم اچھا سمجھنے لگے۔ اگر یہ ہمارے دل میں آ رہا ہے تو پھر اس طرح ہم دوستی نہیں رکھیں گے۔ ہاں، ہمارا پڑوسی ہے تو ہم اس کا اکرام کریں گے، ہمارا تجارتی معاملہ ہے، لین دین ہے، تو ہم تجارت کی حد تک ہی ہم اس سے اپنے تعلقات کو برقرار رکھیں گے۔ اسی طرح سے ایسا نہ ہو کہ اس کے مذہب کی طرف اور اس کے غلط کاموں کو بھی ہم اچھا جاننے لگیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب دوستی حد سے بڑھتی ہے اور دلی محبت جب ہوتی ہے نا کسی سے، تو پھر اس کی خامیاں بھی ہمیں اچھی نظر آنے لگتی ہیں، اس کی برائیاں بھی اچھی لگنے لگتی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں کہ
دعوت کسی مذہبی تہوار کے موقع پر نہ ہو غیر مسلم کے یہاں پر، اسی طرح دعوت کے اندر حرام چیزیں استعمال نہ کی جاتی ہو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتلایا شراب ہے، خنزیر ہے، یا اسی طرح سے حرام ذبیحہ ہے، حرام طریقے سے ذبح کیا ہوا کوئی بھی چیز تو، اور اسی طرح تیسری جو شرط ہے دلی محبت، اس کے مذہب کی رسم و رواج کو اچھا جاننا، جو اسلام کے اندر ناجائز اور حرام ہیں وہ کام اگر اس کے یہاں ہوتے ہیں اور ہم ان کو اچھا جانتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، وہ کام اگر ہوتے ہیں تو پھر یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں تو ہم دعوت قبول نہیں کریں گے۔ ہاں اگر دعوت ایک عام طریقے سے خوشی کے موقع پر ہو، کوئی بھی چیز ہے خوشی کے موقع پر دعوت کی جا رہی ہے اور اس میں یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں تو ہم شرکت کر سکتے ہیں، اس کے یہاں جا سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مصلحتاً ہم اپنے یہاں بھی ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں، دعوت ان کی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو پھر دعوت کرنا اور دعوت کھانا یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔